نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک ہے نام کا مسلمان، ایک ہے کام کا مسلمان۔ دنیا میں نام کے مسلمان زیادہ ہیں، کام کے مسلمان کم ہیں۔ دنیا میں برائے نام مسلمان زیادہ ہیں، حقیقی مسلمان کم ہیں۔ کسی نے اس کو یوں بھی ڈیفائن کیا کہ ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ کو مانتا ہے، دوسرا وہ مسلمان ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اور تیسرا وہ مسلمان ہے جس کی اللہ مانتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کہ اللہ کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے زبان سے، وہ 1.25 ارب سے زائد ہے۔ لیکن جو اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی مانتے ہو، اللہ کی مان کر زندگی گزارتے ہو، اللہ کی منشا پر چلتے ہو، اللہ کی بتائی ہوئی حلال چیزوں کو استعمال کر کے حرام چیزوں سے بچتے ہو، وہ کم ہے۔ اور پھر وہ کہ جس کی اللہ مانے، یعنی لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کو اتنا خوش کرے، اللہ کی ایسی اطاعت کرے کہ اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دے۔ ویسے اللہ نے قرآن میں یوں کہا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس کا مطلب کہ ساری چیزوں سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے، اور ساری چیزوں پر کنٹرول انسان کا ہے، اور ساری چیزوں میں سب سے زیادہ ویلیو اللہ نے انسان کو دی۔ لیکن جب آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر براہ راست بھی ان چیزوں پر انسان کا حکم اور اس کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا ساریہ الجبل یہ جملہ کہا، ہوا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو اس صحابی کے کانوں تک پہنچایا۔ یہ براہ راست انفلوئنس اور اثر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکا لکھ کر بھیجا، اس کو دریائے نیل میں ڈالا، اور پانی نے براہ راست حکم مانا۔ پانی اتنا اوپر آ گیا، سرفیس آف واٹر اتنا اوپر ہو گیا کہ وہ آج تک کم نہیں ہوا۔ یہ براہ راست اثر تھا۔ مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، اپنی چادر دے کر صحابی کو بھیجا، اور اس نے آگ کو یوں ہنکا کر واپس کیا جیسے جانور کو بھگایا جاتا ہے۔
آگ نے براہ راست اثر قبول کیا، زمین پر زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پاؤں مارا کہ کیوں ہلتی ہے، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کر رہا؟ تو وہ زمین تھمی، براہ راست اثر ہوا۔ اور یہ مثالیں اور بھی بہت سی ہیں۔ ایک صحابی وہ جنگل کے درندوں کو للکار کر کہنے لگے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، نمائندہ ہوں، دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوں، اور جنگل میں ہم نے اسٹے کرنا ہے، رات گزارنی ہے، تم ہمیں جگہ دو۔ اور صحابہ نے سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈالے اور جنات نے ان کو راستے دکھائے، اور سمندر سے ایک مچھلی جس کا نام عنبر تھا وہ اللہ نے کنارے پر بھیجی، اور کئی دن تک کئی سو صحابہ اس کو کھاتے رہے۔ اور ولیوں کے واقعات بھی ہیں کہ شیر کے اوپر سواری کی، مچھلیوں نے ان کی بات کو مانا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جب آدمی پورا مسلمان بنتا ہے، کام کا مسلمان بنتا ہے، تو پھر کائنات پر اس کا انفلوئنس اور اثر ہوتا ہے۔ اب اس کی بہت سی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس وقت قطر میں فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کا ہو رہا ہے، اور کسی اسلامی عرب کنٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ لیکن اس قطر نے پوری دنیا کو اس وقت حیران کر دیا کہ اس ورلڈ کپ کے اندر جس طرح وہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور پوری دنیا کا کفر اس پر اعتراضات بھی کر رہا ہے۔ لیکن خوابیدہ امت کو بیدار کرنے کا ایک سٹیپ وہ لے چکے ہیں کہ مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کو اپنی پہچان ایک اچھے مسلمان کے طور پہ کرانی چاہیے۔ یعنی اتنے بڑے ایونٹ کا جو آغاز ہوا وہ قرآن کی تلاوت سے ہوا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ورلڈ کپ جو فٹ بال کا ہے، فیفا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا، پوری دنیا میں سب سے مہنگا ترین کھیل، پہلی بار اس ورلڈ کپ میں یوں ہوا کہ اس کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا، اور ایک معذور بچے نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ جب ایک ہالی ووڈ کے اداکار نے اس بچے سے پوچھا کہ ہم کس طرح سارے انسانوں کو ایک کر سکتے ہیں، متحد کر سکتے ہیں، یونٹی ان کے اندر قائم کر سکتے ہیں، تو اس نے قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر ترجمہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، گویا کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کا درس۔ پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں،
قومیتوں میں، نسلوں میں، رنگوں میں علاقائی طور پر جو تقسیم کیا، لتعارفوا، کہ ایک دوسرے کا تعارف اور انٹروڈکشن ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے غالباً 5 شہروں میں 8 بڑے اسٹیڈیم ایسے بنائے کہ اس کے قریب جو مسجدیں ہیں اس میں خوبصورت آواز والے مؤذنین کا تقرر کیا کہ جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو پوری دنیا سے آئے ہوئے غیر مسلم ان آوازوں کو سن کر انہیں سکون ملتا ہے، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے اسلام کو شاید ابھی ظاہر نہیں کر رہے، بعد میں ظاہر کر لیں۔ یہاں پر تو یعنی غیر مسلموں کے آرام کی خاطر اذانوں پر بھی پابندیاں لگ جاتی ہے، ہوٹلز میں اور VVIP جگہوں پر۔ اور پھر 2000 مبلغین اور مذہبی اسکالرز کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں، اور اسٹیڈیم میں نماز کے لیے جگہ بھی بنائی اور وضو کے لیے انتظام بھی کیا، اور بورڈ پر، اسکرین پر، مختلف کارنرز پر احادیث کو نصب کیا اور اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے۔ اور دنیا ورطہ حیرت میں تب ڈوبی کہ جب اتنی بڑی تقریب کے دوران نماز کا وقت ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہے اور مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز نماز ہے، اسی لیے تقریب کو روک کر باقاعدہ نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد تقریب کو کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ اور مذہب کی ترویج کے ساتھ ساتھ جو عرب کلچر ہے، جو عرب ثقافت ہے، اس کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے مختلف انہوں نے اس میں ایونٹس رکھے ہیں، اور جگہ جگہ پر سوالات کے جوابات میں فلسطین سے اظہار ہمدردی بھی کی جا رہی ہے۔ اور ذہن میں رہے یہ وہی قطر ہے جس نے طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی ڈائیلاگ کیے تھے، ان کو مذاکرات کے لیے پلیٹ فارم دیا تھا، اور ان کی وہ تمام ڈسکشن اور وہ مراحل بھی قطر میں طے ہوئے تھے۔ اور پھر شراب پر انہوں نے پابندی رکھی، اور یہ جو بے حیائی والا لباس ہے اس پر پابندی رکھی۔ LGBT جو لیزبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، ہم جنس پرستوں کی جو ایک تنظیم ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی بین کیا۔ جب یورپ نے پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا کہ بھائی یہ تو گیسٹ ہیں اور مہمان ہیں اور آپ نے ورلڈ کپ کا انعقاد کیا اور آپ شراب پر اور لباس پر اور LGBT پر اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ فری سوسائٹی کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ تو ان کو وہاں کے جو سیکورٹی ان کے وزیر تھے عبداللہ نصری، انہوں نے جواب دیا ہم 28 دن کے لیے، یعنی یہ جو ایونٹس ہو رہا ہے، یہ جو میچز ہوں گے، یہ 28 دن ہوں گے، کہ ہم 28 دن کے لیے اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے ایک کامل مسلمان، آرتھوڈکس مسلم، جو اپنے اسلام اور مسلمان ہونے پر فخر کرے، جو اپنی شناخت کو فخر کے ساتھ دنیا کو بتائے کہ امامہ اور جبہ اور رومال اور داڑیاں اور آذان اور نمازیں اور پردہ یہ ہمارا فخر ہے۔ فرانس والے حجاب پر پابندی لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، ہماری مرضی جو کریں۔ بعض کمپنیز میں داڑھی پر پابندی لگاتے ہیں، بعض ہوٹلز میں
شلوار قمیص پہن کر جانے پر پابندی ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتے، لیکن مسلمان جب اپنے مذہب کی بات کرتا ہے تو وہ تنگ نظر کہلاتا ہے۔ لیکن قطر نے اس دفعہ ریکارڈ توڑے، بھائی ہر ملک سے، ہر قوم سے، ہر آدمی سے اللہ دین کا کام لے لے اور بڑا کام لے لے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو فیس بک پر چلی کہ ایک آدمی سعودیہ کا جھنڈا ہاتھ میں لیے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، ڈرون کے ذریعے سے پورے گراؤنڈ میں خود چکر لگاتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ والا جھنڈا یعنی اس پورے گراؤنڈ میں اس کو گھما رہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں تو غیروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز جس میں مذہب کا ٹچ ہو وہ نہیں ڈالتے، یہ ناراض ہو جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، فائنینشلی نقصان ہو جائے گا، ہماری اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جو سابق وزیر اعظم ہیں جو ریاست مدینہ کی باتیں کرتا تھا، اس نے کیا کہا، ہم فرانس کے سفیر کو بے دخل نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا بڑا بزنس ہے، ہماری اکانومی اس سے منسلک ہے، معاشی نقصان ہو جائے گا۔ لیکن کامل مسلمان ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ انہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک کامل مسلمان جب اپنے اسلام پر اور مسلمان ہونے پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کی برکت سے انقلاب بھی آتا ہے، لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور لوگ اسلام کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا آپ کو ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے، تھوڑا سا پریشر آتا ہے، تھوڑی سی مخالفت ہوتی ہے، تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، آپ کی معیشت کو دھچکا پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، آپ کی کرنسی کا ریٹ گرایا جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ مہینے یہ اوپیک ایک ادارہ ہے جن ملکوں میں پیٹرول اور تیل نکلتا ہے، ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہم تیل کی پیداوار کم کریں گے تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، پیداوار کم ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور تیل کی پیداوار کم کر دی۔ امریکہ کو بڑا دھچکا ہوا، اس نے روس پر تو پریشر نہیں ڈال سکتا تھا، سعودیہ پر پریشر ڈالا کہ تیل کی پیداوار بڑھاؤ۔ سعودیہ نے کہا ہم چونکہ اس کے رکن ہیں اور معاہدے کے پابند ہیں تو ہم تیل کی پیداوار نہیں بڑھا سکتے۔ تو امریکہ نے پھر دھمکی دی کہ اس کے خطرناک نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو سعودیہ کے وزیر نے جو جواب دیا ہے وہ اخبارات کی زینت بنا ہے۔ اس نے کہا تم ہمیں کس سے، لڑائی سے ڈراتے ہو؟ ہم مسلمان ہیں، جہاد ہمارا اثاثہ ہے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ہر وقت ہر پلیٹ فارم پر ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ تو وہ کیا کر لے گا؟ تو جس طرح یہ سعودیہ نے ایک مثال قائم کی، حالانکہ بہت سے کام انہوں نے اسلام کے خلاف کیے، ابھی قطر نے جو اسٹینڈ لیا، تو اللہ کرے تمام اسلامی ممالک اس بات پر اسٹینڈ لیں۔ تقریباً 58 اسلامی ممالک ہیں اور اسلامی ملکوں کی فوج اگر جمع کریں تو وہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، اور اللہ نے تیل اور معدنیات سے اسے مالا مال کیا ہے۔ لیکن کمی ہے تو جرت کی ہے، کمی ہے تو اتحاد اور اتفاق کی ہے، کمی ہے تو ہمارے ایمان اور عقیدے کی ہے۔ اللہ ہم سب کو مضبوط ایمان اور مضبوط عقیدہ
اتحاد اور اتفاق نصیب کرے، اور یہ جو اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں اللہ پورے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا کرنے میں اسے معاون اور مددگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ قاضی عبدالرشید صاحب کے سسر کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، تمام لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔